تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مجھے ہے حکم اعضاء میں میں ہوں آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مصطفی ٹی وی 92۔ ناظرین، پروگرام مجھے ہے حکم اعضاء میں ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کیا کریں گے، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جو اختلاف کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہے، آج ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل کے حوالے سے اختلافات ہیں، یزید کے بارے میں کچھ لوگ اختلافات رکھتے ہیں، یزید کو جنتی کہتے ہیں، آج ہم اپنے پروگرام میں ساری تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن مجید ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے، کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آل ہی مراد ہے، اہل بیت اطہار سے مراد، یعنی کہ جو پنج تن پاک کے نام سے ہم ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ پانچ ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لے کر فرمایا کہ یہ پنج تن پاک ہیں۔ تو آج کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اہل بیت میں وہی شامل ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لیا تھا۔ تو اس حوالے سے علامہ صاحب قرآن مجید ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ منیر حسین مصطفی صاحب، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نازک مسئلے پر گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی، اور جہاں تک ہمارے سوال کا تعلق ہے کہ اہل بیت اطہار کا قرآن پاک میں کیسے ذکر کیا گیا اور کس طرح ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے، تو بڑی مشہور اور واضح آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑی واضح آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا یہ کہ وہ لے جائے نجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو اہل بیت سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو خوب پاک اور صاف ستھرا کر دیں۔ اب اس جگہ پر جو نجاست کا ذکر کیا گیا، تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد کون سی نجاست ہے، کہ جس رجس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اہل بیت سے اس کو دور کر دے اور خوب صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ تو علماء کے مختلف اس حوالے سے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ظاہری نجاست ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد کفر اور شرک کی نجاست ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے آل مصطفیٰ سے دور فرما دیا۔ تو بہرکیف ساتھ جو لفظ ہیں وہ یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب اچھی طرح طہارت بخش دے اور پاکیزگی تمہیں عطا کر دے۔ تو اس کا معنی بھی واضح ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جو محل نزاع ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، اس میں جو اختلاف آتا ہے یا جو اقوال آتے ہیں، یہاں جو گروپ بندی ہوتی ہے، اس پر دو موقف ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد سرکار کی صرف وہ اولاد پاک ہے جس کے بارے میں امام ترمذی نے حدیث نقل بھی فرمائی ہے۔ ابھی آپ نے پہلے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ سرکار نے اپنی ردا مبارک میں، چادر مبارک میں لے کر کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ اس میں سرکار علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں، اور جو
اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک میں لے کر اہل بیت کہا، اس موقف کو تسلیم کرنے والے وہ سرکار کی ازواج کا اہل بیت ہونا اس سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں دو طرح سے بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ جو قرآن پاک سے ہے کہ اہل کا لفظ قرآن پاک نے ازواج کے لیے، نبی کی بیوی کے لیے، نبی کی ازواج کے لیے قرآن پاک نے اہل کا لفظ اور بھی جگہ پر استعمال کیا، اور ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور عوام بھی انشاءاللہ اس سے واقف ہوں گے کہ قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کر دے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ سب سے اتھینٹک تفسیر قرآن پاک کی سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر اہل کا لفظ آیا، اہل البیت۔ اب اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک میں دیکھی ہے کہ قرآن پاک میں یہ اہل کا لفظ کن کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا۔ ویسے تو اس کی ایک لمبی فہرست بنے گی کہ کہاں کہاں لفظ اہل استعمال ہوا، لیکن میں صرف اپنے موضوع کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال کیا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، ان کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح کی من اہلکا، اپنے اہل والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جب آپ نے صبح کی، یہ ایک خیر پورا ایک تفصیلی واقعہ، ایک اس کا شان نزول کیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب قرآن کی جو دوسری آیتیں اس آیت کی یا اس لفظ کی وضاحت کر رہی ہیں، تو ان سے پتہ چل رہا ہے کہ اہل کا لفظ ازواج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ میں عقلی طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اہل کا لفظ اپنی بیوی کے لیے بولا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اہل البیت یہ قرآن کا لفظ ہے، اور اہل بیت کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب نکالتے ہیں، تو اہل بیت کا مطلب ہے اہل خانہ، مطلب گھر والے۔ تو یہ گھر والے کا لفظ بیوی کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں اپنے بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں اور کوئی صاحب بعد میں آپ سے کہے کہ آپ کہاں جا رہے تھے، میں آپ کو وہاں گلی میں جاتے دیکھا تھا، ہاں آپ کہیں گے کہ ہاں وہ میں ذرا اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا تھا۔ یا کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی دوست سر راہ اگر ہمیں ملے اور کہے کہ جی آ جائیں، تو میں کہتا ہوں نہیں ذرا میں یہ گھر والے آئے ہوئے ہیں تو میں ان کو لے کے جانا ہے مجھے۔ تو یعنی گھر والے کا جو لفظ ہے، گھر والوں کا، گھر والے کا، اہل خانہ، یہ لفظ ہمارے معاشرے کے اندر بھی مستعمل ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خود شامل کیا، تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ کیا ان کو نکالیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ہم الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہمارے عقائد ہیں اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن پاک نے اہل البیت کے لفظ میں سرکار کی ازواج کو شامل کیا، ازواج کو قرآن پاک نے شامل کر دیا۔ اب رہی بات کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا، سرکار کی صاحبزادی کا، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کا کیا؟ تو
ازواج کو قرآن شامل کر چکا، جی جی اب اس فضیلت کو اور اس رتبے اور اس مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس مقام کو اپنی اولاد تک بڑھایا اور اپنی آل کو بھی سرکار نے اس مقام کے اندر شامل فرما لیا. جی جی تو اب آپ اس میں یوں کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف کے اندر جو آیا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فضیلت جو قرآن پاک کے اندر ازواج کے لیے تھی، اس فضیلت کے اندر سرکار نے اپنی آل کو بھی شامل فرما لیا. اور ویسے بھی آپ یہ جو آیت مبارکہ ہے اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، آپ یہ پورا رکوع پڑھ کے دیکھیں، اس میں سارا سرکار کی ازواج کا ہی ذکر آ رہا ہے، اور اس کا آیت کا بھی جو سیاق و سباق ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس میں سرکار کی ازواج کا ہی ذکر ہے. اور رہی بات کہ سرکار کی آل، تو سرکار کی آل کو سرکار نے خود شامل فرمایا. تو اب ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ قرآن پاک میں یہ جو فضیلت بیان ہوئی اہل بیت کی، جس میں باقاعدہ لفظ بول کے فرمایا اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، تو اس میں اہل بیت سے مراد سرکار کی ازواج مبارکہ بھی ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک بھی ہے. اور یہ ساری نفوس قدسیہ، یہ ساری ہستیاں اس فضیلت کے اندر شامل ہیں. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب یہ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے، جب یہ ترمذی شریف والی حدیث میں، کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 نفوس قدسیہ کو اپنی چادر مبارک میں لیا، اور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجۃ الرسول، زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں کھڑی ہیں، اور آپ نے گزارش بھی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ اس میں شامل فرما لیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر وانت علی مکانک. یہ لفظ ہے امام ترمذی کے، فرمایا کہ تم تو پہلے سے ہی بہتری پر ہو، تم بھلائی پر ہو، اور وانت علی مکانک، اور تم اپنی مکان پر ہو، اپنی جگہ پر پہلے سے موجود ہو. یعنی جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے وہ تو قرآن پہلے تمہیں اہل بیت میں شامل کر چکا، تم تو پہلے سے اس میں موجود ہو. ان ہستیوں کو میں اپنے اختیار سے اس فضیلت میں شامل کر رہا ہوں. تو لہٰذا اہل بیت سے مراد آپ قرآن پاک کے مفہوم کو مقید نہ کریں، بلکہ قرآن پاک کا مفہوم مطلق ہے تو اس کو مطلق رکھیں، اور اہل بیت میں سرکار کی ازواج بھی اور سرکار کی آل بھی شامل ہے. بیوی کے بغیر تو گھر نہیں ہوتا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیوی نکال کے اور بچوں سے کہیں کہ یہ میرا گھر ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے موجودہ معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اہل بیت کے اندر سرکار کی ازواج اور سرکار کی آل دونوں شامل ہیں. بالکل صحیح ہے. پروگرام کے باقی سوال بھی میں علامہ صاحب سے کروں گا. ابھی ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے جو اختلافات آ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، بیویوں کے حوالے سے وہ انکار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے. اچھا علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. پہلے حصے کی تو دیکھیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ کا خون ہے، اپنے نانا کا خون ہے، تو پہلے حصے کی تو سمجھ آتی ہے. دوسرے حصے کی عام طور پر سمجھ نہیں آتی. تھوڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں اس حوالے سے. جی بڑا اچھا یہ سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث زبان زد عام ہے. جی جی. اور میرے خیال کہ شاید کہ مسلمانوں کا کوئی بچہ ہو جس کو یہ حدیث کا یہ حصہ یاد نہ ہو، ورنہ ہر بچے کو، ہر جوان کو یہ حدیث یاد ہے کہ سرکار نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. بالکل صحیح. اور اس حدیث کے 2 حصے ہیں. پہلا اسی جملے کا پہلا حصہ کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں. تو یہ تو بالکل عام سی بات ہے کہ حسین سرکار کی آل سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، اور اولاد ہمیشہ باپ میں سے ہی ہوتی ہے. اور دوسرا جو حصہ ہے
کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، جی جی میں حسین سے ہوں. بالکل یہ حصہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن میں پہلے گزارش یا اجازت چاہوں گا کہ میں اس حدیث کا پورا مفہوم، مکمل حدیث جو ہے جی جی اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض جی جی کروں. بالکل جس حدیث کے اندر یا جس موقع پر سرکار نے یہ جملہ ارشاد جی فرمایا، جی بالکل ہمارے ناظرین اور اس میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی معیت میں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کہیں دعوت پر تشریف لے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جب سرکار جا رہے ہیں رستے میں بازار میں دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ بہت چھوٹے ہیں جی جی اور عمر میں، اور بازار کے اندر یلعبوا فی السوق، بازار کے اندر کھیل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شہزادہ بطول کو گلی میں کھیلتے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ ذرا ٹھہرو، اور ان سے آگے بڑھ کے امام علی مقام امام حسین کے پاس آ گئے. جی جی اور حدیث جس قدر خوبصورت ہے جی جی کہ امام علی مقام امام حسین کھیل رہے ہیں، سرکار علیہ السلام پاس تشریف لائے. جی جی میرے آقا نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے جی اور یوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بیچ بازار میں میرے آقا نے دونوں اپنے ہاتھ پھیلا دیے. کیا بات، ماشاءاللہ. اور امام علی مقام چونکہ بچپن ہے جی جی اور کھیل رہے ہیں تو آپ کبھی بازو کے اس طرف سے نیچے سے نکل جاتے ہیں، جی جی پھر گھوم کے آتے ہیں، کبھی بازو کے اس طرف سے نیچے نکل جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ بچوں کا ایک انداز محبت ہوتا ہے اپنے بڑوں سے. تو امام سرکار علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور امام علی مقام اس طرح یہ لاڈ کر رہے ہیں اپنے نانا کے ساتھ کہ اتنے میں آقا علیہ السلام نے ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا اور اپنی گود میں اٹھایا اور امام علی مقام کے ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر آپ کے رخسار پہ بوسہ دیا اور آپ کو اٹھا کے پھر واپس صحابہ کی جماعت میں ان صحابہ کے پاس آ گئے. اور آ کر اس موقع پر فرمایا، بیچ بازار میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے صحابہ یاد رکھنا، الحسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب آتے ہیں اس طرف کہ حسین مجھ سے ہے، اس کی تو سمجھ آ رہی ہے. اب وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین اکرام، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تمہید کی، تھوڑی سی زمین کی ضرورت ہے. آپ تھوڑی سی گفتگو سب سنیں گے تو پھر آپ کو یہ بات آسانی سے میں سمجھا سکوں گا. دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام خوبیاں عطا فرمائی. آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کائنات کے اندر جس شے کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود ہے اور بدرجہ اتم موجود ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بلکہ مجھے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا. آپ نے فرمایا کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، کہ جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو کہا اس چیز سے بس پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم سرکار علیہ السلام کی شان میں کہنا چاہتے ہو یا کہہ سکتے ہو کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ. تمہاری زبان سے جو بھی تعریفی کلمہ نکلے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے عین مطابق. اچھا، اب جب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کی ہر خوبی اور ہر نعمت اور ہر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت ایک بہت بڑی فضیلت ہے، شہادت ایک بہت بڑی نیکی ہے، شہادت کا ایک بہت بڑا مقام اور درجہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی غزوے میں شہید نہیں ہوئے، کسی جنگ میں آپ شہید نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پہ جو قدرتی انسان پر موت آتی ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال با کمال ہوا وہ قدرتی تھا. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پردہ فرمایا
تو اب یہ جو شہادت والی فضیلت ہے، جی جی شہادت والا جو مقام ہے، شہادت والا جو مرتبہ ہے، جی جی تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی ساری خوبیاں ان کو اللہ نے عطا کی ہیں، وہ شہید تو نہیں ہوئے، شہادت والا مقام تو نہیں ملا؟ حالانکہ شہادت کی فضیلتیں قرآن پاک نے بھی بیان کی اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے موقعوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کے فضائل بیان فرمائے۔ تو اب سرکار تو کسی میدان میں، کسی غزوے میں شہید نہیں ہوئے ہیں، تو اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا سرکار کی عظمت اور شان میں یہ ایک درجہ یا ایک رکھنا خالی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک عن الناس، کہ اللہ تعالیٰ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، مطلب لوگ آپ کا کوئی جانی نقصان نہیں کر سکیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب ایک طرف یہ وعدہ ہے، اور دوسری طرف اگر سرکار میدان جنگ میں شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں یا کسی غزوے میں شہید ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، یہ اللہ کا فرمان کہ اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، تو یہ آڑے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان کو بھی پورا کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت اور شان کی لات بھی رکھی۔ وہ کس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے سے بشارت دے دی، یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ میری ذات میں، میری زندگی میں اللہ نے جو مجھے کمالات عطا کیے ہیں اور دنیا جہان کی ہر خوبی اور نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن ایک شہادت والا مقام اور شہادت والا درجہ ایسا ہے کہ جو میری اس ظاہری زندگی کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے۔ تو اب میرا یہ جو درجہ اور مقام جو خالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ میرے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری عظمت اور میری فضیلت کے اس درجے کو پورا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، کہ میں حسین سے ہوں، کہ حسین کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، درجہ عطا فرمائے گا، اور میری سیرت کے اندر اور میری زندگی کے اندر یہ جو ایک درجہ بظاہر رہ گیا ہے، وہ میرے اس نواسے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، کہ میں حسین سے ہوں، کہ اس کی وجہ سے میری سیرت مکمل اور اکمل ہونے والی ہے۔ اچھا رام صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا دیا، آج کچھ لوگ یزید کی حمایت میں کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، توبہ استغفر اللہ، وہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور اس حوالے سے ایک حدیث کا بھی وہ سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا تو اس میں جتنے بھی مجاہدین شرکت کریں گے وہ سارے جنتی ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یزید نے بھی قسطنطنیہ پر جب حملہ کیا گیا تو یزید بھی ان میں شامل تھا، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں۔ مصطفی صاحب، یہ سوال اتنا تفصیل طلب ہے کہ اگر باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ اور باقاعدہ احادیث کھول کے دیکھ کے پڑھ کے پھر بات کی جائے تو اس کا لطف اور اس کی تسلی تو تبھی ہوگی، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت پروگرام کا بڑا محدود ہوتا ہے، اس لیے میں ایک اس جواب کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی دوست کو اس کی تسلی چاہیے، اس کی تشفی چاہیے، مزید اس کی وضاحت چاہیے، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، بعد میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ حدیث بالکل درست ہے، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور لیکن اس حدیث کے اندر تھوڑا سا تاریخی مسئلہ ہے۔ تاریخی مسئلہ کیا ہے کہ یہ حدیث ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اس میں جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے وہ سارے جنتی ہیں۔ بالکل صحیح، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بالکل درست ہے، لیکن اس میں امام بخاری نے جو روایت نقل کی، اس میں جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے وہ آتا ہے اول جیش، کہ جو سب سے پہلا لشکر
جی جی حملہ کرے گا، جو سب سے پہلا لشکر حملہ کرے گا، بالکل صحیح، اس کے سارے شرکاء جنتی ہیں. بالکل صحیح. اور آپ تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں، علماء نے اس پہ پہلے اس پہ بڑی ابحاث ہو چکی ہیں، علماء نے اس پہ کافی لکھا ہے اور اس کے 2 جواب ہیں. بالکل صحیح. آپ تاریخ میں دیکھیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید نے جس لشکر میں شرکت کی جو کہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے والا تھا، جی جی تو وہ لشکر پہلا لشکر نہیں تھا. جی جی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ 5واں لشکر تھا جس میں یزید شریک ہوا ہے. اچھا. اور جو پہلا لشکر تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حیات طیبہ میں ہی یہ روانہ ہوا ہے. بالکل صحیح. اور اس وجہ سے جب یہ پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کر رہا تھا اس وقت تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا. بالکل صحیح. تو اس حدیث کا سہارا لے کے آپ کیسے یزید کی حمایت کر سکتے ہیں، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس امام طبرانی نے غالباً اس کو لکھا کہ یزید شامل تھا، لیکن وہ یزید یہ والا یزید بن معاویہ نہیں تھا. جی جی ہاں، وہ کوئی اور یزید نامی شخص تھا جو اس لشکر میں شامل ہوا، کیونکہ اس کی تو ولادت ہی اس ٹائم پہ نہیں ہوئی تھی، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ اس میں کیسے شریک ہو سکتا ہے. تو جو اس لشکر میں شریک ہوا وہ یزید بن معاویہ نہیں تھا، وہ کوئی اور یزید نامی شخص تھا. بالکل صحیح. اب رہی بات یہ کہ یزید کب گیا، تو یزید 5ویں لشکر کے اندر جب 5ویں دفعہ قسطنطنیہ پہ حملہ کیا مسلمانوں نے، اس وقت یزید شامل تھا. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت بھی یہ از خود نہیں گرا تھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا کے طور پہ بھیجا تھا. اچھا. پہلے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور یہ لشکر کی تیاری کریں اور آپ کی سربراہی میں لشکر جائے گا. تو یہ جناب وہاں سے بھاگ گئے اچھا. اور اپنی کسی محبوبہ یا معشوقہ کے ساتھ یہ جا کے اپنے موج مستی کر رہے تھے. اور پھر باقاعدہ ان کے پیچھے سپاہی بھیجے گئے اور ان کو پکڑ کے لائے، اور پکڑ کے لا کے پھر بطور سزا کے کہا کہ اب تم لازمی اس لشکر کے اندر جاؤ. یہ تو جا ہی نہیں رہا تھا اس لشکر کے اندر، تو پھر یہ سرکار کی بشارتوں کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے. تو اب ویسے بھی یہ وہ لشکر نکلا جو حدیث کے اندر لفظ ہے وہ اول جیشین کے ہیں، کہ پہلا جو لشکر حملہ کرے گا اس میں جتنے شرکاء ہوں گے وہ جنتی ہیں. اور ویسے بھی مصطفیٰ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج اتنے سالوں کے بعد یہ کیا بن پڑی ہے کہ یزید کے حمایتی عجیب عجیب طریقوں سے اپنی بلوں سے نکلتے ہیں اور عجیب قسم کی بکواسیات کر کے اور پھر واپس اپنی بلوں میں گھس جاتے ہیں. اور کیا ہمدردیاں ان کو یزید سے، یا کیا مفاد ہے ان کو یزید سے، یا کون سا ان کو سکون ملتا ہے آل رسول کی مخالفت کر کے، یا آل رسول کی مخالفت جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ ظلم کیا. جی جی بالکل. سرکار کی آل کے ساتھ جنہوں نے یہ زیادتیاں کی اور یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا، وہ تو پڑھیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو اس آدمی سے اور اس لعنتی شخص سے ہمیں آج کیا حمایت ہو سکتی ہے؟ تو وہ ہم سرکار کی آل کے مقابلے میں اس کو کیسے ترجیح دے رہے ہیں؟ تو کچھ عقل سے اگر کام لے تو میرے خیال پھر بھی نہیں بنتا. بہرحال اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. شاید ہم اپنے خون کی علامتیں ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اس نسل کا ہوں، دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں ایسی اچھوتی اور ایسی گھنونی حرکتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں علامہ صاحب نے ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا. جس طرح آج اختلافات چلے آ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے کہ میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اہل بیت میں شامل کون ہے. یہ علامہ صاحب نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی شامل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں. چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، وہ علامہ صاحب نے ہمیں اس حوالے سے کلیئر کیا. قرآن مجید کی نص سے علامہ صاحب نے ہمیں بتایا. اس کے بعد جو علامہ صاحب نے ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ الحسین منی و انا من الحسین کی بہت پیاری تفسیر علامہ صاحب نے بہت پیاری حدیث سنائی اور مکمل حدیث سنائی. تو اس کے بعد جو قسطنطنیہ والا جو حدیث کا جو ہمارے آج کے لوگ میں معاشرے میں
کچھ لوگ اس کا سہارا لے کے یزید کو جنتی بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی علامہ صاحب نے جو غلط فہمی تھی وہ دور کی ہے۔ امید ہے کہ آج کے پروگرام سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ضرور استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ مزید انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے، ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجھ سا کوئی آئے